یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ 8 شعبان جمعے کے دن کا غوث پاک کا بتایا ہوا ایسا عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو پڑھتے ہی جہاں گھر میں نظر ڈالو وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جب کوئی بندہ 8 شعبان کی اس دولت والے خاص گھڑیوں کو اس جمعے کو یعنی کہ دوسرا جمعہ ہے، فرماتے ہیں جو بندہ شعبان کے دوسرے جمعے کو یا رزاقو یا اللہ کا خزانہ جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے، غوث پاک اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ لاکھوں کا قرضہ منٹوں میں ادا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس گھر سے غربت اور غریبی ایسے بھاگتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہ۔ اس عمل کو پڑھنے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ مجھے سچ سچ بتانا کہ آپ کو کوئی ایسا عمل ملا ہو، یقین کر کے بتائیے گا کہ آپ نے تسبیح پڑھتے پڑھتے تسبیح کے آخری دانے پر آپ کی انگلی گئی ہو، اس سے پہلے ہی آپ کی حاجتیں پوری ہو گئی۔ کوئی ایسا عمل آپ کو ملا ہوگا کبھی، یا ایسا ہوا ہو آپ کے ساتھ کہ آپ نے کوئی عمل پڑھا ہو اور عمل پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہو، یعنی کہ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کی مدد کو پہنچ جائیں۔ یہ ارجنٹ حالات کو بدلنے والا، یہ وہ نہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل کہ آپ کو سالوں مہینوں انتظار کروائے کہ آج وظیفہ پڑھا تو پتہ نہیں کب فائدہ ہو۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، حالات تو ابھی خراب ہیں، فائدہ عمل تو وہ ہو جو فوری دے جائے۔ تو آج غوث پاک کی کتاب سے وہ عمل دوں گا انشاءاللہ کہ تسبیح کے دانے پڑھتے پڑھتے آخری دانے پر انگلی رکھنے سے پہلے اگر تمہارے حالات نہ بدلیں تو یہ میرا گریبان آج پکڑ جانا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر آج اپنی ان تمام دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو ایسا عمل دوں گا انشاءاللہ۔ لاکھوں کا قرضہ ہے چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے، کوئی بے اولاد ہے وہ بھی پڑھ لے، خاص طور پر اس عمل کو وہ میری بہنیں میرے بھائی پڑھ لیں۔ 3 طرح کے لوگ اس عمل کو ہر حال میں پڑھیں، ہر حال میں۔ پہلے نمبر پر جو میری بہنیں جن کے گھروں میں، میرے بھائی جن کے گھروں میں اس وقت ایسے حالات ہیں، یقین مانیے اگر فاقوں کی نوبت ہے، پہلے نمبر پر وہ لوگ پڑھ لیں جو بالکل تنگ دستی کے مارے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر قرضوں میں ڈوبا ہوا، جس کا بال ایک بال جس کا قرضوں میں ڈوب چکا ہے، وہ بندہ فوراً اس عمل کو پڑھ لے۔ اور تیسرے نمبر پر جو بندہ اگر کسی مشکل پریشانی میں ہے، کوئی ایسی پریشانی ہو چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی اپنا شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، کوئی بھی آپ پر ظلم کر رہا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی ظلم ہو رہا ہے یا بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، یقین مانیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کسی بھی وجہ سے آپ کی بیٹی اگر سسرال میں پھنسی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی غم آپ کو اندر ہی اندر ستایا جا رہا ہے، یقین کریں یہ عمل آپ کی جسمانی روحانی بیماری کو ختم کر دے گا۔ یہ عمل آپ پر نظر بد عمل، بندش، جادو تک کے اثرات کو ختم کر دے گا۔ اللہ والو، یہ بڑی ہی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ میں حلفاً کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس عمل میں ایک دعا ایسی بھی ہے، یاد رکھنا، آپ اس عمل میں ایک دعا سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس عمل میں ایک ایسی دعا ہے جس کو بڑے بڑے سیلیبریٹی یعنی کہ سلمان خان، شاہ رخ خان، جتنے بڑے سیلیبریٹی ہیں، یہ ان سب نے اس عمل میں جو دعا ہے وہ ان کی کامیابی کا راز بھی ہے، وہ خود آ کر بتاتے ہیں کہ اس دعا سے ان کے حالات میں، ان کی زندگی میں بے حد فائدے ہوئے ہیں۔ تو آج کے اس عمل میں وہ دعا بھی شامل ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس عمل میں دعا پڑھیں آپ، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایک وہ دعا بھی شامل ہے کہ جو بڑے سے بڑے سیلیبریٹی جتنے بھی ہیں انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں آ کے بتایا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے ان کے حالات بدلے ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اسی دعا کی وجہ سے آج وہ جو کچھ بھی ہیں ایک قرآنی دعا کی وجہ سے ہیں۔ تو وہ چھوٹی سی دعا بھی اس عمل میں شامل ہے۔ اس عمل کو پڑھنا اتنا آسان ہے کہ 10 سال 5 سال کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے اگر چاہے تو۔ اتنا آسان میں مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ اپنے کسی 5 سال کے بچے کو کہہ دیں کہ نہیں بھائی تو پڑھ لے اٹھا کے، نہیں، میں مثال دے رہا ہوں آسانی کے حساب سے، کہ جو میرے بہن بھائی اکثر ہیں نا کہتے ہیں کہ ہمیں وظائف پڑھنے نہیں آتے، مشکل وظیفے ہوتے ہیں، میں ان کے لیے کہہ دوں کہ یہ بہت آسان عمل ہے، لیکن کمالات میں یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ پڑھنے میں آسان ہے تو کمالات میں فائدے مند نہ ہوگا، فائدے میں ایسا ہے کہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیو بہنوں، آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو، ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا،
رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آج آپ خالی ہاتھ اٹھا کر، خالی جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو خزانوں سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج ایک سال کا ساتھیوں بھائیو بہنوں بڑا ہی عظیم دن ہے، اور شعبان کا یہ سب سے بڑا عظیم دن ہے، اور یہ دن اتنا خاص ہے کہ اللہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی جہاں نظر گھر میں ڈالو گے اللہ پاک کے حکم سے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ یہ عمل اتنا تیز ہدف رکھتا ہے، یہ عمل 100% کام کر جاتا ہے۔ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ دوستو، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو آج کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن کو پھیر دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، یہ سب دولت، شہرت، عالی مقام و رتبہ چاہتے ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج دوستو بھائیو بہنوں ماہ شعبان کے اس دوسرے جمعے کے دن یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے، اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کیسے مل رہی ہیں۔ اللہ دشمنوں کے سر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ صرف اتنا یاد رکھنا کہ سال کا یہ ساتھیوں بھائیو بہنوں سب سے عظیم دن ہے، اور شعبان کا بھی سب سے عظیم دن ہے۔ لوگوں کے سامنے ساتھیوں بھائیو بہنوں ٹھوکریں کھاتے ہیں، جھکنے پر مجبور ہیں، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی جو 2024 میں آپ کی حاجت پوری نہ ہو سکی، آج انشاءاللہ ساتھیوں بھائیو بہنوں 2025 میں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آج کے دن صرف عمل پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مراد آپ کی کامیابی انشاءاللہ مقدر میں لکھ دی جائے گی انشاءاللہ۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت و برکتوں کے ساتھیوں بھائیو بہنوں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ چاہے آج آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ آج ماہ شعبان کے اس دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ آپ نے 3 وظائف لازمی پڑھ لینے ہیں انشاءاللہ۔ یہ 3 وظائف پڑھتے ساتھ ہی پورا سال آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نیا سال انشاءاللہ آپ کے لیے خوشحالیوں والا، کامیابیوں والا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اس سال کو اپنے لیے قسمت والا بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے سال کو لکی بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال کو منہ سے نکلی ہر بات کو پوری کروانا چاہتے ہیں، رب کریم سے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، بچوں کے بہترین رشتے چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے دشمن سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اور جو آپ کا محبوب دنیا والوں کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ سے محبت کا اظہار کرے، پوری دنیا سے لڑ جائے تو ساتھیوں بھائی بہن لیکن آپ کو تنہا نہ چھوڑے، تو دوستو ایسی محبت کے لیے آج شعبان کے ان عظیم دوسرے جمعے کے دن ساتھیوں بھائی بہنوں اس عمل کے پڑھتے ہی، غوث پاک کے اس عمل کو پڑھتے ہی آپ بن جائیں گے رب کے لاڈلے، اور رب کے لاڈلے کو مجال ہے کوئی دنیا کی پریشانی چھو کر چلی جائے، رب کے لاڈلے کو کوئی دکھ تکلیف بیماری آ کر ٹچ کر کے چلی جائے، یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں آپ کی ہر حاجت مراد کو پورا کر دے گا، یہ عمل آپ کی سوئی ہوئی قسمت کو جگا دے گا، بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ میرا یقین ہے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن آج رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، تو سب سے پہلے آج آپ نے درود شریف پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آج شعبان کے اس دوسرے جمعے کے دن گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے وہاں چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جائیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے۔ آپ چاہیں ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، اپنے دفتر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، اپنی آفس میں بیٹھ کر پڑھ لیں، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھیں۔ میرے عظیم بھائیوں، پہلا وظیفہ درود شریف پڑھتے ہی یا رزاق یا اللہ کا پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اگر ایک فقیر کسی دربار پر مانگنے جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ شاید کوئی دے یا نہ دے، مگر پھر بھی ہاتھ پھیلا کر امید رکھتا ہے۔ سوچے جب دنیا کے دروازے پر کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، تو پھر جو یا رزاق کہہ کر اللہ کے در پر جھک جائے، وہ کیسے خالی ہاتھ لوٹ سکتا ہے؟ بس دل سے آپ نے دل میں یقین ہونا چاہیے، دل میں یقین ہو تو یا رزاق پکارنے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا، اور یا اللہ کہنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا۔
یا رزاق اے رزق دینے والے، اگر کوئی شخص رزق میں برکت، روزگار میں وسعت یا معاشی تنگی سے نجات چاہتا ہے تو آج کے اس عمل میں ساتھیو بھائیو بہنوں یا رزاق اور یا اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ یعنی کہ یا رزاق کو یا اللہ کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ تمام اسما میں سے سب سے افضل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ہر حاجت، دل کی سکون، مشکلات کا حل یا اللہ کی قربت چاہتا ہے تو روزانہ آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں ویسے بھی چلتے پھرتے یا اللہ کا ذکر تو آپ نے ہر حال میں کرنا ہے، کیونکہ یا اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یا اللہ کا ذکر تو آپ نے ہر دم ہر وقت کرنا ہے، چاہے صبح پڑھیں یا اللہ، شام پڑھیں، رات پڑھیں۔ لیکن آج کے اس معجزاتی عمل میں، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بتلائے ہوئے عمل میں، آپ نے پہلے نمبر پر یہ عمل پڑھنا ہے۔ یہ عمل حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے روحانی مدد حاصل کرنے کے ایک خاص وظیفہ ہے ساتھیو بھائیو بہنوں۔ یہ آج کا بڑا ہی معجزاتی وظیفہ ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ شاہ بغداد انسان کی داد رسی کو پہنچ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں غوث خطب، ابدال و سالک، عقبہ نقبہ درویش اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف حلقہ باز سے نوازا ہے۔ لوگ انہیں محبوب سبحانی، غوث العظم محی الدین، غوث الثقلین، غوث السمدانی اور غوث پاک پیران پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اپنے والد گرامی کی جانب سے حسنی جبکہ والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں اور روحانیت کے ایک بڑے مقام پر تشریف فرما ہے۔ آپ فیض و برکات کا سر چشمہ ہے اور اولیاء اللہ کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ آج آپ نے دوستو بھائیو بہنوں 8 شعبان حضور غوث اعظم رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا یہ مجرب ترین وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا ہے۔ شیطان آپ کے دل میں لاکھ وسوسے ڈالے گا، شیطان آپ کو یہ عمل کبھی نہیں پڑھنے دے گا، کیونکہ اس عمل کے پڑھتے ہی آپ بن جائیں گے رب کے لاڈلے، اور ایسے لاڈلے بنیں گے نہ سالوں سال تک گھر سے غربت غریبی آپ کے چھو کر جائے گی۔ انشاءاللہ دولت، پیسہ، روپیہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی تسبیح کے آخری دانے پر انگلی رکھنے سے پہلے پہلے گھر میں جہاں نظر ڈالو گے انشاءاللہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ یہ عمل آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ اس عمل کو کوشش کرنا آج 8 شعبان کے اس عظیم جمعے کو، اس پورے عظیم جمعے کو دیکھیں، ایک بار کا عمل پڑھنے میں 1 منٹ کا تقریباً وقت لگے گا۔ اس میں تمام وظائف بھی پڑھ لو گے، درود شریف بھی اول آخر پڑھ لو گے، کم و پیش اوپر نیچے ہو سکتا ہے 1 سے 2 منٹ بھی لگ سکتی ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے تاکہ ہر بندہ مائنڈ بنا کر بیٹھے کہ ہمیں 1-2 منٹ اب فرصت میں اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یہ کوئی گھنٹوں منٹوں کا عمل نہیں ہے۔ اگر 1-2 منٹ میں آپ صرف یہ سوچ لیں کہ میں اللہ کے نام پڑھ رہا ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے میری باتوں کو چھوڑ دیں، میرے معاملات کو چھوڑ دیں، سب چیزیں چھوڑ دیں، آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ میں اللہ کا نام پڑھ رہا ہوں، بس یہ سوچ کر آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، یقین مانے دوستو بھائیو بہنوں، یہ ایسا عمل ہے کہ آج اگر آپ نے اس دن اس عمل کو دیکھیں، آپ نے اگر مثال کل ہفتہ ہے، کل پڑھ لیا، پرسوں پڑھ لیا، تو اس عمل کی طاقت جو ہے نا وہ 1-2% رہے گی، 5% رہے گی، 10% رہے گی۔ لیکن آج شعبان کے دوسرے جمعے کے دن کے اس عمل کو اگر آج آپ نے پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیا، یہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے پڑھ لیا اور جمعہ شروع ہونے کے بعد پڑھ لیا، یعنی کہ جمعہ شروع ہو چکا ہے، میری ویڈیو آپ کے پاس جیسے ہی پہنچے گی، پوری دنیا میں 8 شعبان کا دن ہے اس وقت، اور پوری دنیا میں ساتھیو بھائی بہنوں آپ لوگ کہیں بھی موجود ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، جاپان، کہیں بھی موجود ہیں، آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر صرف چند سیکنڈ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر، چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائیے گا۔ انشاءاللہ میرے یقین ہے آپ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اب آپ نے اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ جو اس عمل میں پہلے نمبر پر درود شریف پڑھتے ہی شامل کرنا ہے، یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنا ہے، یا رزاقو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، پھر دوسری بار پڑھیں یا رزاقو یا اللہ، پھر تیسری بار پڑھیں یا رزاقو یا اللہ، اسی ترتیب سے آپ نے
یہ دولت کی بارش کا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، اور دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں اس پاورفل وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ مجرب ترین وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب پہلا وظیفہ یا رزاقو یا اللہ کا ملا کر 21 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ اب جیسے ہی آپ نے یا رزاقو یا اللہ کو پہلے نمبر پر پڑھ لیا تو آپ نے یہ اللہ کا نام بھی ساتھیو بھائی بہنوں اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ یہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے ساتھیو بھائی بہنوں، یہ بڑا ہی خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا نام بھی ہے اور قرآن مجید کی سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے۔ جب آپ اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کریں گے، اللہ راضی ہے ساتھیو بھائی بہنوں، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی، اللہ الصمد پڑھتے ہی اللہ اپنی بے نیازی سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے اللہ الصمد پڑھنے کے بعد ساتھیو بھائی بہنوں رب کریم کو راضی کرنے کے بعد، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد، آپ نے اللہ الصمد پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیب سے فرشتے مدد کو آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ شعبان کا مہینہ ساتھیو بھائی بہنوں منہ سے نکلنے ساتھیو بھائی بہنوں یہ تو بہت دور کی بات ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کی منٹوں سیکنڈوں میں حالات بدل جائیں گے۔ آج اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ جو لوگ اللہ کی بے نیازی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کی بے نیازی کے کمالات دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آج ان عظیم کریم اللہ الصمد کو ساتھیو بھائی بہنوں چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، چاہے سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 70 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ 70 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ وہ جازات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 70 بار 70 ٹائم پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے کہ 70 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران ہی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ کی تمام تنگ دستیاں، اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا، اللہ الصمد 4 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو اس عمل کے دوسرے نمبر پر ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 70 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے 2 وظائف میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر یا رزاقو یا اللہ کو آپ نے پڑھ لیا تو دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والے پر رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، نحوست ہے، نظر بد ہے، حسد، جادو، جنات ہے جن کی وجہ سے آپ کا جینا حرام ہے، آج اس موقع پر اس عظیم جمعے کے دن 8 شعبان اس رحمت والے مغفرت والے جمعے کو تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی رکاوٹ، ہر طرح کی بندش، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو آپ نے سورہ کوثر کو کئی بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے اور بتائی ہوئی ترتیب سے بتائے ہوئے تعداد میں پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ساتھیوں بھائی بہنوں صرف اور صرف آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑوا لیں۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ چھوٹے چھوٹے وظیفے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں، صاف ستھرا پڑھیں۔ اگر آپ نے ان وظائف کو، اعمال کو ساتھیوں بھائی بہنوں لاپرواہی میں پڑھنا ہے، جلد بازی میں پڑھنا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ موقع پھر نہ ملے گا۔ ابھی بھی ساتھیوں بھائی بہنوں اگر آپ نے غلطی کی تو اپنے پیروں پر کلاڑی خود مارو گے۔ بڑے بڑے وظیفے سے انسان اگتا جاتا ہے، لیکن اگر چھوٹے چھوٹے وظیفے بھی نہیں پڑھ سکتے
تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آج اس عظیم جمعے کو ساتھیو بھائی بہنوں آپ نے یہ تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اللہ والے فرماتے ہیں بعض اوقات وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ پر اللہ کی رحمت برس پڑتی ہے، بعض اوقات وظیفہ پڑھتے دوران اللہ کے فرشتے آتے ہیں، غیب سے مدد ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ہی مصلی چھوڑنے سے پہلے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد جتنا چاہے بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے عمل کا آخری وظیفہ، جس کے بغیر اس عمل کو ساتھیو بھائیو بہنوں یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں، 8 شعبان اس جمعے کا سب سے عظیم اور سب سے طاقتور وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جسے پڑھتے ہی آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کے آخر میں آپ نے جیسے ہی اس وظیفے کے اینڈ میں 2 وظائف آپ نے ملا کر پڑھنے ہیں، جس طرح آپ نے اس عمل کے شروع میں یا رزاقو یا اللہ کو پڑھا تھا، اسی طریقے سے آپ نے عمل کے آخر میں یا غنیو یا رزاقو وہ پڑھنا ہے۔ ساتھیو بھائیو بہنوں یا غنیو یا رزاقو یہ وظیفہ دل کو چھو لینے والی ایک بڑی خاص حقیقت ہے۔ یا غنیو اے بے نیاز، اے ہر چیز کے مالک، اے وہ ذات جسے کسی کی حاجت نہیں، اور یا رزاق اے رزق دینے والے، اے وہ جو سب کو عطا کرتا ہے بغیر حساب کے۔ آپ نے آج کے اس عمل میں یا رزاقو کو یعنی کہ 2 بار پڑھنا ہے، ایک آپ نے شروع میں یا رزاقو یا اللہ پڑھنا ہے، اور اسی عمل کے آخر میں آپ نے یا رزاقو کو دوبارہ سے یا غنیوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ ساتھیو بھائیو بہنوں یہی آج کے عمل کی حقیقت ہے کہ جسے پڑھتے ہی آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، جسے پڑھتے ہی رزق دولت آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح آپ پر برسے گا۔ یہ دونوں نام اللہ کی بے نیازی کے یعنی کہ دونوں آخری نام یا غنیو یا رزاقو یہ دونوں نام اللہ کی بے نیازی اور اس کے رزق دینے کی شان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں مگر وہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں مگر سب کو دیتا ہے، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے، یا وہ نہ مانگ پائیں چاہے وہ شکر گزار ہوں یا نہ ہو۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت، مال و دولت میں اضافہ اور دل کا سکون کے لیے اللہ والے ہمیشہ سے پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ تو آج کے اس عمل میں دوستو بھائیو بہنوں آج کے اس معجزاتی عمل کا آخری وظیفہ یا غنیو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ کلمے ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں یہ وظیفہ کہ ہم فقیری میں ہیں اور اللہ کی دولت لامحدود ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک غریب دروازے پر آ کر کہتا ہے اللہ کے نام پر دے دو تو ہم اگر چاہیں تو دیتے ہیں اور اگر دل نہ کرے تو انکار کر دیتے ہیں، مگر جب ہم خود اللہ کے در پر جا کر کہتے ہیں یا غنیو یا رزاقو میرے ہاتھ خالی ہے، میں تیرے در کا سوالی ہوں، تو وہ کبھی انکار نہیں کرتا، وہ دروازہ بند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مانگو جتنا مانگو میں دوں گا۔ یہ کلمات انسان کے غرور کو توڑ دیتے ہیں، دل کو جھکا دیتے ہیں اور رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تم اکیلے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں، حالات سخت ہیں، رزق تنگ ہے، دروازے بند ہیں، لوگ ساتھ چھوڑ گئے ہیں، تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں سجدے میں جا کر رو کر پورے دل سے کہو یا غنیو یا رزاقو، اور پھر دیکھو وہ کیسے اپنی شان سے نوازتا ہے، وہ تمہاری جھولی کیسے بھرتا ہے، وہ تمہارے لیے کیسے زمین و آسمان کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ 2 الفاظ نہیں، یہ ایک سوال ہے، یہ ایک التجا ہے، یہ ایک چیخ ہے، یہ ایک پکار ہے جو سیدھا اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ بس یقین رکھو وہ سنتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو ایسے دیتا ہے کہ ہر درد ختم ہو جاتا ہے، ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، ہر آنسو مسکراہٹ میں بدل جاتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں آج کے اس عمل کا اختتام، آج کے اس عمل کا خاتمہ یعنی کہ عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے ان 2 حسین وظیفوں سے، یعنی کہ یا غنیو یا رزاقو پڑھتے ہوئے۔ پہلا وظیفہ آپ نے یا رزاقو یا اللہ کا ملا کر 21 بار پڑھا، پھر فوری طور پر آپ نے اس عمل کے 2nd نمبر پر اللہ صمد کو پڑھا،
پھر تیسرا وظیفہ آپ نے سورہ کوثر پڑھا، اور چوتھے نمبر پر آپ نے یا غنیو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا غنیو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، آپ نے یہ 111 مرتبہ یعنی کہ 111 ٹائم آپ نے اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ اگر عمل پڑھتے وقت تعداد میں کمی پیشی ہو جائے تو اس پورے عمل کو پھر شروع سے ریپیٹ کرنا پڑ جائے گا۔ تو کوشش کیجئے گا آج پورے دن میں ویسے بھی 2-4 بار اس عمل کو ضرور پڑھ لیں، پورے عمل کو، ان تمام وظائف کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر پڑھیں گے تو ایک عمل کاؤنٹ ہوگا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کی دنیا جہاں کی ہر پریشانی، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ دکھوں کی ساتھیوں، بھائی بہنوں، یہ دوا ہے، بیماریوں کا علاج ہے۔ اس عمل کو آج ہر حال میں پڑھ لیجئے گا۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کی سننا، رب کریم اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔